بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شہر میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ وہ تجارت کرتا اور ہزاروں روپیہ کماتا تھا۔ گھر میں دولت تھی، روپیہ، مال، زیور، جواہرات، سب کچھ تھا۔ خدمت کے لیے ہر وقت نوکر حاضر رہتے۔ لوگ اس کی امیری کی خاطر اس سے ملتے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ دھن دولت کے خمار نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ کاروباری معاملوں میں دوسروں سے ذرا بھر رعایت نہ کرتا، نوکروں سے سختی سے پیش آتا اور پھر حد سے زیادہ کنجوس تھا۔ کسی کو ایک پائی دینا بھی اسے ناگوار گزرتا۔ ایک دن وہ باہر سے گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ اس نے ایک فقیر کو اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ فقیر نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ بڑی حقارت سے اسے دیکھ کر اندر چلا گیا اور ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ فقیر بیمار حاجت کا مارا اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ نوکروں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ سب کو دھکیلتا ہوا امیر آدمی کے کمرے میں گھس گیا۔ امیر نے جب فقیر کی یہ گستاخی دیکھی تو وہ سخت طیش میں آ گیا اور اس نے اپنے دربان کو حکم دیا، اسے فوراً مکان سے باہر نکال دو۔ فقیر نے عرض کی، حضور، میں رات سے بھوکا ہوں، کہیں سے کچھ نہیں ملا، آپ کا مکان اور شان و شوکت دیکھ کر چلا آیا۔ اللہ نے آپ کو دھن دیا ہے، مجھ غریب پر رحم کیجئے۔ امیر بولا، اللہ نے دھن دیا تو تمہارے لیے نہیں دیا، اور پھر تمہارا تو پیشہ ہی مانگنا ہے، ہر روز سوالی بن کر پہنچ جاتے ہو۔ فقیر نے کہا، جناب، میں آپ کے دروازے پر پہلی بار آیا ہوں۔ امیر نے کہا، مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہاری شکلیں یاد رکھوں، تم نہ آئے ہوگے تو تمہارا کوئی اور بھائی بند آیا ہوگا۔ پھر اس نے دربان سے کہا، دیکھو، اگر یہ نہ جائے تو اسے گھسیٹ کر باہر لے جاؤ اور اسے ایسی سزا دو کہ پھر ادھر آنے کی جرت نہ کرے۔ دربان نے فقیر کو اتنا پیٹا کہ اس بیچارے کی چیخیں نکل گئی۔ اس بات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس ظالم امیر کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور کیا آئے، گھر کا صفایا ہی کر گئے۔ امیر ظالم تو تھا ہی، اسے اپنے نوکروں پر شبہ ہوا۔ اس نے ایک ایک کو بلا کر سزائیں دی۔ وہ لاکھ کہتے رہے، حضور، ہم پرانے نمک خوار ہیں، ہم سے یہ نمک حرامی نہیں ہو سکتی، مگر وہ کب مانتا تھا۔ چوری کا مال تو کیا ملتا، الٹے نوکر بھی بد دل ہو گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی کہ جس جہاز میں اس امیر سوداگر کا مال لد کر کسی دوسرے ملک کو جا رہا تھا، وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ اب تو امیر آدمی کی کمر ٹوٹ گئی، کاروباری حساب چکانے میں مکان تک بک گیا۔ گھر خالی ہوا تو نوکر چاکر اس کے ظلم سے تنگ آئے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سب کھسک گئے۔ ایک دربان جو اس کا منظور نظر تھا کچھ دیر اس کے ساتھ رہا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ بھی فاقوں سے تنگ آ کر اسے چھوڑ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد لوگ یہ بھی بھول گئے کہ اس شہر میں کوئی امیر آدمی رہتا تھا۔ دربان کو عرصے تک اپنے لیے کوئی مناسب نوکری نہ ملی۔ امیروں کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں وہاں بھی اس کا پہلا سا حشر نہ ہو۔ آخر مدت کے بعد اسے پتا چلا کہ اس شہر میں ایک امیر آدمی آیا ہے، طبیعت کا نرم اور دل کا سخی ہے، اپنے پرائے سب اس کے گن گاتے ہیں، نوکر چاکر سبھی خوش ہیں۔ دربان نے جا کر دربانی کر لی۔ اس نے لوگوں سے امیر کی جو تعریف سنی تھی وہ ویسا ہی نکلا۔ دن بھر لوگوں کا تانتا بندھا رہتا، کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ دربان بھی دلیری سے کام کرتا، شہر میں آقا سے بڑھ کر اس کا نام مشہور ہو گیا، لوگ اسے سخی مہربان کہنے لگے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اس امیر کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس کی حالت بڑی خراب تھی، بدن پر چیتڑے تھے، لاغری سے ٹانگیں کانپ رہی تھی،
منہ سے آواز تک نہ نکلتی تھی، ہاتھ پھیلائے ہوئے اشاروں سے مانگ رہا تھا۔ امیر نے دربان کو حکم دیا، جاؤ یہ فقیر جو کچھ کہے اسے دے دو۔ فقیر کو دیکھتے ہی دربان کی حالت غیر ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مالک نے پوچھا، کیا بات ہے، تم رو رہے ہو؟ دربان نے کہا، جناب اس فقیر کو میں جانتا ہوں، میں نے کئی سال اس کی خدمت کی ہے، کبھی یہ بڑے دھن دولت والا تھا، نصیب دیکھیے آج یہ شخص کوڑی کوڑی کو محتاج ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ آقا نے یہ سنا تو کہا، دربان نصیبے کی بات ہے، لیکن تم اس شخص کو تو پہچان لیا تو نے، مجھے نہیں پہچانا، میں وہی فقیر ہوں جسے ایک دن تم نے اسی امیر آدمی کے کہنے پر گھر سے نکال دیا تھا اور ایک روٹی کا ٹکڑا دینے کی بجائے مجھے کوڑے لگائے تھے۔ سنو، میں نے اسی دن ارادہ کر لیا تھا کہ بھیک نہیں مانگوں گا، جس طرح ہوگا محنت مزدوری سے اپنا پیٹ پال لوں گا۔ اسی دن سے میں نے محنت شروع کر دی، اللہ نے میرے کام میں برکت دی اور میں رفتہ رفتہ ترقی کرتا یہاں تک پہنچ گیا۔ میں غریب تھا، اللہ نے میری فریاد سنی، یہ ظالم تھا اسے سزا ملی، ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے۔